الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو. بہت اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بہت اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک میں حاضری کو قبولیت عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا فرمائے. محترم حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے خدمت خلق. اسلام ایک ایسا دین ہے جو جامع دین ہے. صرف وہ عقائد کی بات نہیں کرتا، صرف وہ عبادات کی بات نہیں کرتا، وہ عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ عبادات کا حکم بھی دیتا ہے اور اخلاقیات کا درس بھی دیتا ہے اور معاملات کی درستگی کا بھی حکم دیتا ہے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسلام عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات کے مجموعے کا نام. اگر اس کو مزید کلوز کریں، مزید مختصر کریں، مختصر لفظوں میں اگر آپ اسلام کو بیان کرنا چاہیں تو پھر اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام. مزید مختصر کریں تو دین اسلام کیا ہے؟ الاطاعت لامر اللہ والخدمت لخلقہ. الاطاعت لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ والشفقت لخلق اللہ.
اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے امر کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کی اطاعت کرنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان چونکہ مدنی و تباہ واقع ہوا ہے، یعنی اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ مل جل کر رہنا پسند بھی کرتا ہے اور اس کی فطرت میں بھی ہے، اور پھر تنہا کوئی کام انجام بھی نہیں دے سکتا۔ انسان کی ضروریات ہیں تو وہ اکیلا اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانی ضروریات تھی ان کو تقسیم کر دیا، کسی کے ذمے کوئی کام، کسی کے ذمے کوئی کام، کسی کے ذمے کوئی کام۔ اب ایک کسان ہے، اس نے چارہ کاٹنا ہے، بتائیے وہ سارے کام، اب چارہ کاٹنے کے لیے تو دراندی کی ضرورت ہے، اب وہ بتائیے پھر وہ سارے کام ایک کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کی ضروریات وابستہ ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، یہ انسانی معاشرے کا حسن بھی ہے۔ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تو اس کی حکمت بھی یہی ہے۔ اگر سارے ہی سفید پوش ہوں، سارے ہی کرسیوں پر بیٹھنے والے ہوں، سارے ہی افسر بن جائیں، سارے ہی حکم چلانے والے بن جائیں، تو پھر معاشرے کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ کریم نے تقسیم کر دیا معاملات کو، کوئی کوئی کام کرے، کوئی کوئی کام کرے۔ اب امیر ہے، وہ اپنا کام کروانا چاہتا ہے تو غریب موجود ہے، وہ فن رکھنے والا موجود ہے، وہ ہنر رکھنے والا موجود ہے، اس کو بلائے اور وہ اس کا کام کر دے گا۔ اب اکیلے کو سارے کام کرنے پڑ جائیں، اس نے مکان بنوانا ہے، وہ اینٹیں خود باندھے، پھر جناب اللہ ان کو پکائے، پھر ان کو گھر لے آئے، اور پھر جناب اللہ اینٹ خود ہی اٹھائے اور خود ہی تعمیر کرے، اور اس کو کتنا وقت لگ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو منسلک کر دیا ہے تاکہ امیر بھی اپنی ضرورت پوری کر لے اور غریب بھی محنت مزدوری کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ تو خدمت خلق، سبحان اللہ۔ اب لفظ کیا ہے خدمت خلق؟ اس کا دائرہ کار صرف انسانوں تک نہیں ہے۔ کوئی دکھی ہے، اس کی آپ خدمت کریں، کوئی مریض ہے، اس کی تیمارداری کریں، اس کا علاج معالجہ کریں، اس کو ضرورت ہے آپ کی، اس کے پاس سواری نہیں ہے، آپ کے پاس سواری ہے، آپ اس سے کہیں بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میری گاڑی موجود ہے، آپ وہ ہسپتال سے جاتے ہیں، تو دیکھیے یہ خدمت ہے۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ اس کے عزیز بھی ہیں، آپ اس کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ اس ہمسائے بھی ہیں، تو سبحان اللہ آپ گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور ماشاءاللہ پیسے اس کی جیب میں نہیں تھے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے اور آپ کا مجھ پر حق ہے، چونکہ آپ میرے ہمسائے ہو، پڑوسی ہو، تو ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق بھی ہے، اور مسلمان بھی ہو، المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ کوئی دکھ میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو آٹا نہیں ہے، تو آپ نے اس کے گھر آٹا بھیج دیا، یہ بھی ایک خدمت کا پہلو ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کام تھا آپ نے کر دیا، کوئی مشکل میں گھرا ہوا تھا، آپ کام آ سکتے ہیں، آپ کے پاس آیا، تو آپ نے ماشاءاللہ آگے کسی کو کہنا تھا اس کو کہہ دیا، کسی کو ضرورت تھی پیسوں کی آپ کے پاس نہیں تھے، تو آپ کسی دوسرے بھائی سے کہہ دیتے ہیں یار یہ ضرورت مند ہے،
تو آپ اس کو دے دیں. ایک شخص کو کھانے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں یار بھائی میرے پاس فرصت نہیں ہے, تو آپ اس کو کھانا کھلا دیں. تو یہ بھی سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے, یہ بھی ایک خدمت خلق ہے. قرآن کہتا ہے رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فرمایا کیا آپ نے دیکھا محبوب اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے, قیامت کو جھٹلاتا ہے. رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. فرمایا اس کی نشانی کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. اگر کوئی یتیم آ جائے تو جناب والا اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں, اب اس کو دینا پڑے گا. فرمایا اور کتنا وہ گیا گزرا ہے, یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے اور وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا اور ترغیب بھی نہیں دلاتا. ایک خود نہیں کھلاتا اور چلو اس کے پاس نہیں ہے تو ترغیب بھی نہیں دلاتا. تو قیامت والے دن تو پوچھا جائے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا, جو کام جہنم میں لے جانے والے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ ضرورت مند مسکین کو نہیں کھانا دیتے, تو قیامت والے دن پوچھا جائے. اور قرآن کا مطالعہ کریں تو میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. فرمایا اہل جنت جو ہوں گے وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے. جنتی جو ہوں گے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر, جہنمی ساتوں زمینوں کے نیچے. اب وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. یہ چونکہ اعتقاد کی بات ہے, پہلے تو شاید یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں, لیکن آج کے سائنسی دور نے ان باتوں کو سمجھا کے رکھ دیا. ٹچ موبائل آپ کے پاس ہے, آپ نمبر ملاتے ہیں, امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی فوراً آپ کی ہتھیلی میں موجود ہے, یہ موبائل ہے یہاں موجود ہے. تو چاہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھے, اہل جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں. یاد رکھنا جیسے 7 آسمان ہیں ایسے زمینیں بھی 7 ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی زمین تو ایک ہے. قرآن کہتے ہیں وَالْأَرْضُ مَثَلَهُنَّ, جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ساتوں زمینوں کے نیچے وہ جل رہے ہوں گے. تو اہل جنت پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ, خدا نے دیا ہے تو اس کے حقوق بھی ہے, صرف دولت اکٹھی کرنا نہ سیکھو. میں قرآن کا طالب علم ہوں, قرآن نے کہیں بھی جمع کرنے کا حکم نہیں دیا. ایک قدم ضرور لگائیے کہ حلال طریقے سے جمع کرو اور پھر جو مصارف ہیں وہ بھی حلال ہونے چاہیے. لیکن جمع کرنے کا حکم نہیں دیا. قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھیں, کہیں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کہیں فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. فرمایا وہ لوگ جو ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی, سرًّا وعلانیہ, چھپ کر بھی سب کے سامنے بھی, تاکہ اوروں کو ترغیب ملے. اور انعام کیا ملے گا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے, ہمارے ساتھ کیا بنے گا, گناہ سامنے ہیں, گناہوں کے انبار سامنے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا,
ایسے ماحول میں جبکہ سورج سبا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ کا منظر ہوگا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے، دوست دوست سے، جبکہ راہ فرار اختیار کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں جو لوگ دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، تو قرآن کہتا ہے ایک تو ان کو اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا، اور دوسرا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، اللہ نے خوشخبری سنا دی، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، بلکہ جو خرچ کرتے ہو کر سلت علی راس ہی صدقہ قبول ہو گیا، زکات دی اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، قیامت کے دن جب آئیں گے اور دھوپ میں چل رہے ہوں گے، آپ اپنے صدقات و خیرات کے سائے میں سفر کر رہے ہیں۔ تو خیر فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیو کس وجہ سے تم جہنم میں جل رہے ہو، کس بات نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ ہم تو نماز نہ پڑھنے کو کچھ نہیں سمجھتے، زکوٰۃ نہ دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، صدقہ و خیرات کرنے کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے، عشر کو تو ہم چٹی سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو تو کوئی ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ بس کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اب سنیے، قرآن نے نقل کیا ہے، وہ آخرت میں جواب دیں گے جب اہل جنت مجرموں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے تو وہ آخرت میں، لیکن قرآن نے نقل کیا ہے تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو، تو پہلا جواب دیں گے وہ جہنمی کا جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، پہلی وجہ تو یہ ہے جہنم میں آنے کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری وجہ یہ ہے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا لیکن افسوس ہم جوڑتے رہے، بینک بیلنس بڑھاتے رہے، سیٹھ کہلانے کے چکر میں ہم جناب دنیا داری میں دھاک بٹھانا چاہتے تھے، لیکن اتنا بے ہوش ہو گئے تھے کہ ہمیں آخرت کا ہوش ہی نہیں تھا کہ ایک دن بڑی عدالت میں بھی پیش ہونا۔ کاش جو لوگ لوٹتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یہ سوچیں بھی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور سبحان اللہ جو کھانا کھلانے والے ہیں نا، پوچھا گیا ایل اسلام خیر، خدمت خلق کے بہت پہلو ہیں، اور یہ پہلو جو ہے نا بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا تو درجہ بھی بہت ہے۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ ایل اسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ یعنی اسلام کے بہت ساری خوبیاں، اسلام کے بہت سارے درجات ہیں، معاشرتی طور پہ کس عمل کا درجہ زیادہ ہے؟ حضور نے فرمایا ان تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو اس کو سلام کرنا۔ اور قیامت کے دن دیکھو خدمت خلق کا یہ جو پہلو ہے، چونکہ میں نے بیان تو بہت کچھ کرنا تھا لیکن اسی پہلو پر ایک دو حدیث سے بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ذرا سوچئے کیوں میں اپنے مقتدیوں کو ہر وقت ابھارتا رہتا ہوں؟ کم از کم الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں صرف نماز روزے پر نہیں تیار کرتا، میرے مقتدی ٹھیک ہے محنت مزدوری کر کے کھانے والے ہیں، چند لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، باقی تو ان کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہو رہا، لیکن اس کے باوجود جب کوئی یہاں غریب آتا ہے نمازوں کے ٹائم، ابھی ہم فرضوں کے بعد خاص طور پہ ضرورت مندوں کے لیے کرتے ہیں، یہ کسی اور مساجد میں ایسا نہیں ہے سسٹم، وہ تو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے، حالانکہ مقصد بھی نماز کا یہی ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے، اس کی خبر لو،
اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر سجدہ نہیں کرے میرے رب کی ربوبیت میں کمی نہیں آتی. لیکن اقبال کہہ گئے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اس سے بڑھ کر میں کون سی حدیث پیش کر سکتا ہوں؟ میری بات نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، راوی حضور ہیں بخاری و مسلم کے اندر. یہ حدیث چمکتی دمکتی آپ کو نظر آئے گی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے میں نے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اے میرے بندے میں نے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا. میں بیمار ہوا تو نے مجھے پوچھا تک نہیں. بتائیے ایمان سے اللہ بیمار ہوتا ہے؟ اللہ کو بھوک لگتی ہے؟ اللہ پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو بندہ بھی کہے گا کئی انت رب العالمین، مولا کس طرح؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا تجھے پتہ نہیں چلا تھا تیرے پہلو میں تیرے پڑوس میں ایک بندہ تو جانتا تھا اس کا کوئی وارث نہیں ہے، نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، بوڑھا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی پوشاک کی ضرورت ہے. کیا تو نے وقت نکالا تھا؟ وہ مانگتا رہا کھانا، وہ پکارتا رہا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا. یا کوئی بھوکا آ گیا تھا، یہ اگلے ڈیرے پہ چلے جائیں. اگر تو اس بھوکے کو جو مسافر تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا لَوَجَدْتَنِي عِندَهُ، تو مجھے اس کے پاس پاتا. بات الفاظ ہے لَوَجَدْ عِندِي، لَوَجَدْتَهُ عِندِي کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں. اگر تو اس کو کھانا کھلاتا نا، آج وہ کھانا کھلایا ہوا میرے پاس پاتا، یعنی تجھے اجر و ثواب ملتا. اللہ کو تو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ بندوں کی بیماری کو اپنی بیماری کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر، ان کی بھوک کو اپنی بھوک فرما رہا ہے، حالانکہ وہ ان باتوں سے پاک ہے. اللہ تو آزمانا چاہتا ہے. کسی کے پاس دولت زیادہ ہے آزمائش میں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. دو طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے کہ کون کدھر جاتا ہے. کہیں جناب دادا چوری ڈکیٹی کی طرف تو نہیں چلا جاتا، جب محنت مزدوری کر کے جو مل جاتا ہے صبر و شکر کرتا ہے تو تب بھی جنت ملے گی. اور دیا ہے اللہ نے تو چھپا کے نہیں کھاتا بلکہ بانٹ کے کھاتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جنت میں. خدمت خلق میں صرف انسان ہی نہیں آتے. آپ نے ایک پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دیا. ہو سکتا ہے نمازیں پیچھے رہ جائیں، روزے پیچھے رہ جائیں. آپ نے ایک جانور کو جو تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، بلک رہا تھا، آپ نے پانی پلا دیا. وہ مالک بے نیاز ہے، اسی کی برکت سے تمہیں معاف بھی فرما دے اور جنت بھی عطا فرما دے. یاد رکھیں خدمت خلق کے ایسے پہلو ہیں کہ ہو سکتا ہے نمازیں جلدی نہ چھڑوا سکیں، روزے یہ ہم پر لازم ہیں، لیکن دوستو ایک پیاسا انسان ہے، بھوکا انسان ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اللہ راضی ہو گیا تو بات بن جائے گی. دیکھیے نا، آپ روزہ توڑ بیٹھے فرمایا یہ 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. قسم توڑ بیٹھے، فرمایا بڑا گناہ ہے، اب تمہارا گناہ معاف کیسے ہوگا؟ فرمایا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ. کیا ایمان سے ہمارا دین ہے، ہم اس کی روح کو سمجھیں. آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے یہ حدیث کہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، جس کا کردار اچھا نہیں تھا، رسوائے زمانہ عورت تھی، انگلیاں اٹھتی تھی کہ یہ بدکار عورت ہے. لیکن ایک دن وہ گزر رہی ہے ایک کنویں سے، دیکھا کہ کنویں کے آس پاس کتا جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے
اور مٹی کو کبھی کبھی چاٹتا ہے تو وہ تڑپ اٹھی کہ میں تو انسان ہوں نا، میں تو اپنے انتظام کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور جوتا اتارا اور جوتے کو دوپٹے سے باندھا، پانی نکالا، تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے کتے کے منہ کے اندر نچوڑ دیا اور اس کا حلق تر ہوا، جگر تر ہوا۔ اس نے اوپر کو منہ کر کے کہا مولا جس نے مجھ پہ رحم کیا ہے تو بھی اس پر رحم فرما۔ بظاہر تو سامنے کتا تھا لیکن چونکہ خدمت خلق میں صرف انسان نہیں آتے، اللہ کی ساری مخلوق آتی ہے، چرند پرند آتے ہیں، انسان آتے ہیں، حیوان آتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عام انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے وہ بھی بھوکا پیاسا آ گیا ہے، آپ اس کو بھی کھانا کھلائیں۔ پھر اللہ کو عرض کرتا مولا جس نے مجھ پہ رحم کیا تو بھی اس پہ رحم فرما۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، سبحان اللہ، اس کو توبہ کی توفیق دی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کو معاف بھی فرما دیا اور جنت میں بھی پہنچا دیا۔ اس کی بگڑی کہاں سے بنی؟ خدمت خلق سے۔ اللہ کرے میرے مقتدی تو الحمدللہ ان کو تو ایسی ترغیب ملتی رہتی ہے۔ میں عام آپ میرے قرخانیوں پر دیگر لوگ تو لچھے دار مولوی تقریریں کرتے ہیں، چونکہ ہم نے دین کو سمجھا ہے الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں۔ مجھ سے میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن ضروری نہیں کہ خدمت کے لیے سیاست میں آنا ضروری ہے۔ پاکستان کی اتنی گندی سیاست ہے، میں تو مشورہ دوں گا آپ اس سیاست سے دور رہیں، اتنی گندی سیاست ہے۔ آپ نے چانس رکھ دیتے ہیں لیکن آپ کے خلاف مقدمات بنا کر آپ کا بھرکس نکال دیتے ہیں کہ آپ آئندہ جو ہے اس طرح منہ بھی نہ کریں۔ تو بغیر عہدے کے بھی الحمدللہ خدمت کر سکتے ہیں۔ کتنی دنیا ہے بغیر عہدے کے، وہ سیاسی نہیں ہے، ممبر نہیں ہے، رکن نہیں ہے، اس لیے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب میرے پاس جو آتا ہے جو میں کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ آج صبح بھی کچھ لوگ آئے جی چاہیے آپ چلیں، میں نے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام ہو جائے۔ اگلے دن ایک تھتے سے ایک نوجوان وہ پھنس چکا تھا بیچارہ، اس کی نوکری کا مسئلہ تھا، غیر حاضری کی اس نے، تو کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ فلاں صاحب کے پاس چلیں، تو وہ اگر آگے کہہ دینا جی چونکہ وہ پیر صاحب ہیں، آگے ان کے وہ مرید ہیں، تو کام میرا بن جائے، تو مجھے کیا تکلیف؟ کوئی اگر آپ نے میں نے کہا غیر حاضری نہ کرتے تو پھر اس نے اپنے گھر کے حالات بتائے، اس وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکتا۔ میں گیا پیر صاحب تو ماشاءاللہ بہت وہ سلسلہ تھا، خیر انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ اٹھ کے فوراً آئے، 1 منٹ میں ہم نے بات کی، کہنے لگے انشاءاللہ میں کہہ دوں گا۔ میں نے کہا آپ نے کہہ دیا تو اس کا کام ہو جائے، تو یہ بھی ایک خدمت خلق ہے۔ اب وہ بحال ہو جائے گا، اپنے بچوں کی روزی کرے گا تو ہمیں دعائیں دے گا نا، یہ وہ کام ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کی انسان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔